ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، حضور سید عالم تاجدار ختم نبوت آقا نامدار محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر منور بارگاہ بکسمنا میں محبتوں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، واجب الاحترام ساتھیوں، مالک کل کائنات کا ہم سب پر بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم سب کو ایک بار پھر اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب، وجہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب نے آ کر اپنا اپنا دین کا کام کیا۔ سب سے آخر میں اللہ جل مجدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اس قدر شفقت اور مہربانی کی کہ اپنی بارگاہ سے محبوب ترین ہستی اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، پھر آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، آپ کے دادا جی آپ کی کفالت کرتے رہے، ان کا انتقال ہوا، پھر آپ کے دادا کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب وہ پرورش کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے دار اسلام میں داخل ہونے والی سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی وصال ہو گیا، گویا حضور تنہا رہ گئے۔
آس پاس قریب جتنے بھی قریبی رشتہ تھے جن سے حضور اپنے دل کے دکھڑے شیئر کیا کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اپنے چچا کے ساتھ دل کی باتیں آپ فرماتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ کی زوجہ تھی گھر کے اندر، آپ ان سے جا کر دل کی باتیں شیئر کرتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا. اب اکیلے رہ گئے. مکہ والوں نے ظلم کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تکلیف میں ہوتے تو آپ کے چچا ابو طالب سہارا کے طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. گھر میں جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو سہارا کے طور پر تسلی دیتی، دلاسا دیتی تھی. لیکن جب ان سب کا وصال ہو گیا اب تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، تنے تنہا تھے. اب آپ کے دکھڑوں میں شرکت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ظلم اتنے بڑھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طائف کا رخ کرتے ہیں کہ میں جا کر ان کو دعوت دوں، مکے سے دور جا کر، ہو سکتا ہے وہ اسلام میں آ جائیں، میری دعوت پر لبیک کہیں. لیکن جب طائف میں پہنچے، طائف والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی. آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو، نوجوانوں کو لگا دیا گیا. یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گر پڑتے تھے تو دو نوجوان پکڑ کر اٹھاتے تھے، آپ پھر چلتے، پھر پتھر مارے جاتے. یہاں تک کہ حضور کے پاؤں لو لوہان ہو گئے. اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا. فرشتہ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس قدر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پہاڑ اٹھا کر ان بستی والوں پر پھینک دیتا ہوں، ملیا میٹ ہو جائیں گے، یہ ان کی نسلوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے اور کفار اس سے سبق حاصل کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جاؤں، آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ کے مقام اور رفعتوں پہ قربان جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو جواب دیا، کہا نہیں، اگرچہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگرچہ یہ تشدد کر رہے ہیں، اگرچہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں. میں دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ یہ نہیں تو ان کی نسلوں کو دولت ایمان سے مالا مال فرمانا. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایمان اور اسلام ان کی نسلوں سے ظاہر ہوگا. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظلم سہا مگر بد دعا تک نہیں دی. اس سے ایک سبق ہمیں بھی ملتا ہے، اگر دین کے معاملے میں کہیں پریشانی آ جائے، دین کے معاملے میں کہیں مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، دشمن کا تشدد آ جائے، تو اس وقت ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، مذہب اسلام، اس کے خلاف آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا تب سے تشدد ہوتا آ رہا ہے. اس مذہب کے خلاف تب سے یہود و نصارہ کی کوششیں جاری ہیں. آج تک یہود و نصارہ اسی مذہب کے پیچھے کھڑے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو ان مشرکوں نے، اسلام دشمنوں نے کس طرح جلایا اور جلا کر مسلمانوں کے دلوں کو چھلی کیا. یہ سلسلہ آج سے نہیں چلا، تب سے چلا آ رہا ہے. اس لیے گرامی قدر حضور کے امتی ہیں ہمیں یہ سیکھنا ہوگا
کہ دین کے معاملے میں مشکلات آتی ہیں اور ان پر صبر کرنا حضور کی سنت ہے۔ بہرحال سرکار نے سب کچھ سہا، مکے میں جاتے نماز پڑھتے آپ کی پشت پر اوجڑی رکھ دی جاتی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ صابر رہے، قریبی ساتھی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ کفار نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، تانے دینے کے لیے حضور کے پاس آتے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لمحوں میں جب حضور تانوں کی زد میں تھے اپنے محبوب کو وہ بلندیاں عطا فرمائیں جو بلندیاں روح کائنات پر کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی صف میں دیکھ لیں، کسی کو وہ بلندی نصیب نہیں ہوئی جو بلندی ہمارے آقا کو معراج کی رات نصیب ہوئی ہے۔ فرشتے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں مگر فرشتوں کے سردار کو بھی وہ مقام حاصل نہیں تھا جو مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کر تسلی دی، سب سے پہلے قسم کھائی، والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، تیرے مکھڑے کی قسم ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے نا، تو وہ پھر سب سے زیادہ جو چیز اس کو پسند آتی ہے وہ محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، اور جب قسم بھی کھاتا ہے تو محبوب کے چہرے کی ہی کھاتا ہے۔ اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے پھر محبوب کے چہرے انور کی قسم کھائی، والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے انور کی قسم، اور آگے فرمایا واللیل اذا سجا۔ اس کے بعد جو چیز محبوب ترین ہوتی ہے محبوب کی، وہ اس کی زلفیں ہوتی ہیں۔ زلف بڑی اچھی لگتی ہے محبوب کی محب کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زلف کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر فرما رہا ہے، محبوب کو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے، واللیل اذا سجا، زلف کی قسم کھائی، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے آپ کو چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ دلاسا دیا، اپنے پاس بلایا۔ تو یہ سبب تھا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، پریشانی کے عالم میں تھے، تانا زنی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم کرتے ہوئے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ سبب بیان ہو چکا، اب یہ سارا معاملہ ہوا کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضور کے چچا کی بیٹی، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ان کے گھر میں تشریف فرما ہیں، رات کا وقت ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ اب ان کی حاضری کا جو صورتحال ہے اس کو مختلف محدثین نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی جبریل امین آتے تھے با ادب آتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور آرام فرما ہے۔ جب کوئی بڑا آرام فرما ہوتا ہے تو اس کو جگانے کا طریقہ شریعت کے اندر ہے، نہ تو اس کو آواز دی جائے، نہ اس کو ہاتھ لگا کے جھنجھوڑا جائے، نہ اس کا بستر کھینچا جائے۔ کیا طریقہ شریعت نے بتایا ہے؟ اگر بیٹا ہے اپنے باپ کو جگانا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے پاؤں کو دبانا شروع کر دے، ماں کو دبانا چاہتا ہے تو اس کے پاؤں کو دبانا شروع کر دے۔ بڑے کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور اسلام ہمیں درس بھی احترام کا دیتا ہے، ادب کا دیتا ہے۔ اب جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، بارگاہ مصطفیٰ ہے، بے ادبی تو کر نہیں سکتے۔
ادب کا مقام ہے، اور پوری کائنات کو جبریل امین درس دینا چاہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اس طرح ہوا کرتا ہے۔ حضور آرام فرمائیں، آواز بھی نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف آئے اور آ کر اپنے نوری لبوں سے حضور کی تلووں پر بوسہ دیا، مس کیا اپنے لبوں کو حضور کے تلووں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ کے ساتھ چلے۔ براق تھا، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک پہلا قدم اس کا جاتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر من المسجد الحرام میں مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ نماز پڑھیں۔ بیچ میں بھی بے شمار واقعات جو بڑے دلچسپ ہیں، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، ان میں صرف ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راہب تھا جس کی ڈیوٹی تھی مسجد اقصی کو بند کرنے کی، جسے آج کل بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس اس مسجد کو بند کرنے کی ڈیوٹی تھی ایک راہب کی۔ اس رات جس رات حضور نے وہاں پہ آنا تھا، اس نے مسجد بند کرنا چاہیے مگر دروازہ بند ہی نہیں ہوا۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں، یہ غیر مسلم جو کرسچنز ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی بات لکھی ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والی رات، معراج کی رات، اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر نہیں ہوا۔ لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، زور لگایا، نہیں بند ہوا، کیونکہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس کو اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، یعنی وہ امام الانبیاء ہوگا۔ اپنے گھر میں چلا گیا، صبح آیا، اس کی عادت تھی کہ وہ فجر میں سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتا تھا۔ صبح آیا اور آ کے اس نے مسجد کا دروازہ بند کیا تو تسلی سے ہو گیا، آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ دیکھا تو اس کے ایک ستون کے ساتھ سوراخ ہے، سمجھ گیا کہ آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ اس جگہ پہ امام الانبیاء نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضور وہاں پر گئے، تمام انبیاء موجود ہیں، امامت کروائی، اور امامت کروا کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہوا۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، یہ سفر حالت بشریت میں تھا، عام انسان جس طرح سفر کرتے ہیں، زمینی سفر تھا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمان بالا کی طرف جانے لگے تو وہ سفر نورانیت شروع ہوا، کیونکہ کوئی بھی بشر ہوا کے اندر بغیر کسی آسرے کے، سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے نہیں جا سکتا، ایسے کھلے آسمان کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اتنی بلندیوں تک کسی بھی بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ جا سکے۔ ایک حد ہے، اس حد سے جب کوئی کراس کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سفر حضور کا سفر نورانیت تھا، جبریل امین ساتھ ہیں۔ اب ایک مقام آیا کہ جہاں پہ سفر نورانیت بھی ختم ہو گیا، جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر جبریل امین جا کر رک گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ اس مقام سے آگے ایک ذرہ برابر بھی نہیں جا سکتا میں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس مقام سے آگے نہ کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں، اس سے آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور جبریل امین پتہ کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ اس مقام سے آگے اگر میں گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے نکل گئے جہاں نور کی بھی انتہا تھی۔ یہاں پہ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو لوگ نور اور بشر کی کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بعض کہیں بشر ہیں، یہ حضور کی چھوٹی چھوٹی صفات ہیں، ان پر تو بحث بنتی ہی نہیں۔ حضور کی بشریت شب معراج مقام اقصی تک، مسجد اقصی تک تھی بس، اور حضور کی نورانیت مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک تھی۔ سدرۃ المنتہا جا کر نورانیت نے بھی جواب دے دیا، نیچے رہ گئی، میرے آقا اس سے بھی اوپر چلے گئے، اتنا اونچے چلے گئے کہ سورہ نجم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، محبوب اتنے قریب ہوئے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضور نے اپنے رب کو دیکھا اور اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ اتنی قربت کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ معراج کروانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے ان سے ایک سوال ہوتا تھا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ ہر نبی یہی کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ یہی سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا۔ ان کی امت نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو جواب نفی میں ملتا کہ نہیں دیکھا۔ اب جب بن دیکھے کسی بات کے بارے میں کہا جائے گا تو سننے والے کے دل کے اندر مختلف سوالات جنم لیں گے۔ وہ کہے گا جس چیز کو تم نے خود نہیں دیکھا اس چیز پر ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ تو سوالات ہوتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ تم نے خود اللہ کو نہیں دیکھا اور ہمیں کہتے اس کو ایک مانو۔ سوالات کی زد میں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی ہوا۔ جب یہ سوال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، اپنی صورت دکھا، اپنی شکل دکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصرار کیا بار بار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ہر بار جواب یہ ملتا، لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ہر بار یہی جواب ملتا، مگر آپ بار بار کہتے رب ارنی انظر الیک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کوہ طور کے قریب آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا تمہارا رب اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالے گا، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تمہیں ہم اپنا دیدار کروائیں گے، اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر ہم تمہیں جلوہ نہیں دکھائیں گے۔ کھڑے ہو گئے، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، یعنی اپنی صفات میں سے ایک صفت اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ خر کا مطلب بے ہوش ہونا ہے، غشی تاری ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئے تو ہوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ واقعی ہی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ کہ پہاڑ پر گرا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر غشی تاری ہو گئی آپ پر، معافی مانگی، معافی چاہی، چلے گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضور کا جب وقت آیا، حضور کا شب معراج والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قریب کر کے دکھایا۔ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلے
نبی یہ کہتے تھے کہ ہاں اس کی عبادت کرو. سوال ہوتا تھا تم نے اسے دیکھا؟ کہتے نہیں دیکھا. لوگ پیچھے ہٹ جاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ کو ایک مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, وہ تمہارا مالک ہے, بتوں کو چھوڑ دو. سوال کرنے والوں نے سوالوں کے بوچھاڑ کر دی. بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو ایک مانو. میں دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. پوری کائنات اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. میں نے دیکھا ہے تبھی تو بتا رہا ہوں. اپنے رب کو دیکھا. یہ امت مسلمہ کا اعزاز ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے, جو واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربتوں سے نوازا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن سے شب معراج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بالا پر اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا وعدہ فرمایا. اسی صورت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. اب جب حضور نے یہ آیت پڑھی صحابہ کرام کے سامنے, صحابہ کرام تو بڑے عشق والے تھے, حضور سے سوال کر دیا یا رسول اللہ پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ اللہ نے تو کہہ دیا میں محبوب کو اتنا دوں گا کہ محبوب راضی ہو جائیں گے, تو کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں جانے سے رہ گیا. اس قدر فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یاد رکھیں امتیوں کی فکر ہمارے آقا کو کتنی تھی. پیدا ہوئے تو سیدہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہیں حضور کے لب حرکت کر رہے تھے تو کان لگایا تو میرے کانوں میں آواز پڑی رب ہب لی امتی. پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, غاروں میں جا رہے ہیں, پہاڑوں میں جا رہے ہیں, جنگلوں میں جا رہے ہیں, رات کو اٹھ کر عبادات کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نہیں تھے بستر پہ, میں تلاش کرتی گئی حضور کو. میں نے دیکھا حضور جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں, اور حضور کے پاؤں مبارک سوجے, حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے, اور الفاظ یہی ہیں رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اس قدر امت سے پیار. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات بلایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر سوار نہیں ہوئے, آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات تو بڑی برکتوں والی رات ہے. آج تو ایک محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے, آپ تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے, آج بھی پریشانی. حضور نے فرمایا مجھے پریشانی اپنی نہیں ہے, مجھے پریشانی اپنی گناہگار امت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی, فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دیں آ تو جاؤ, تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے, اور انشاءاللہ یہی ہوگا. میدان محشر بپا کرنے کا فقط مقصد یہی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو پوری کائنات کے سامنے ظاہر فرما دے, بس یہی مقصد ہے. بہرحال حضور وہاں سے واپس تشریف لائے, جو تحفہ لے کر آئے ہم اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ, اس پہ پورا جمعہ لگے گا. واپس تشریف لائے, بستر پہ سو گئے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر. اب اس وقت حضرت ام ہانی اسلام قبول نہیں کیا تھا. بھی یہ حضرت علی پاک کی بہن ہے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضور کی چچا زاد بہن ہے, ان کے گھر میں تھے. صبح اٹھے سب سے پہلے انہی کو بتایا کہ میں نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیر کیا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں, پھر آسمان بالا پہ گیا ہوں, اپنے رب کو دیکھا ہے, جنت کو دیکھا ہے, دوزخ کو دیکھا ہے, سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو بتا دیا ہے لیکن کسی اور کو نہ بتانا, کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی بات. یہاں لوگ اس بات کا پتنگڑ بنائیں گے, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا, کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اگر سواری پر بھی کیا جائے تو اس پہ 3 مہینے, کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے. پیدل کیا جائے تو 6 مہینے لگ جائیں گے,
اور اتنا لمبا سفر آپ نے چند لمحوں میں کر لیا، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں بتاؤں گا لوگوں کو۔ مکے میں تشریف لے گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کہا سنو میری بات، رات میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے، تم کہتے تھے نا کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے تانے مارتے تھے نا، رات میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، میں مسجد اقصی میں گیا ہوں، امامت کروائی ہے نبیوں کی، پھر میں پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، پھر آسمان بالا پہ اپنے رب کی زیارت کی، قریب ہو کر کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں تو بات آ گئی، انہوں نے کہا آج مسلمانوں کو پھسلانے کا بڑا موقع ہے۔ وہ یہ بات لے کر ایک ایک مسلمان کے پاس گئے تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جائے، لیکن وہ مسلمان حضور کی بارگاہ میں آتے، مکے میں حضور سے پوچھتے، پھر خاموش ہو جاتے۔ ایک شخصیت ایسی تھی جنہوں نے حضور سے پوچھا بھی نہیں۔ ابو جہل، صبح صبح کا ٹائم ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچ گیا، دروازہ کھڑکایا، آپ باہر نکلے اور آپ نے پوچھا بھی صبح صبح خیر ہے؟ اس نے کہا جی خبر لایا ہوں جسے سن کر آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، یقیناً آپ اس کو نہیں مانیں گے اور ماننے والی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے کہا بتا، بات یہ ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں چاند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر میں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا، بھلا یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ کفار کی چالوں کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہنے والا کون ہے، کس نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ بات تیرے دوست محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہی ہے تو میں صدق کے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ سچ ہی کہا ہے۔ اس وقت اللہ نے آپ کو مقام صدیقیت عطا فرمایا، بین دیکھے۔ ابو جہل تعجب میں پڑ گیا، اس نے کہا ابو بکر تم بڑے حاضر دماغ شخص ہو، تم بڑے غور و فکر کرنے والے ہو، لیکن اپنے آقا سے مکہ میں جا کر پوچھا تک نہیں؟ یہ قریب ہی تو مکہ ہے، 2 منٹ کا فاصلہ ہے، جاؤ پوچھو تو صحیح، بغیر پوچھے ہی تصدیق کر دی تم نے۔ اس نے کہا ابو جہل یہ تو چھوٹی سی بات ہے جس کو میں نے بغیر پوچھے مانا ہے، ہم نے تو اپنے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، ہم نے نہ اس کو دیکھا نہ کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں مان لیا ہے یہ معراج کی رات کیا ہے، ہم نے اسی سے سنا کہ قیامت ہوگی، ہم نے مان لیا، ہم نے اسی سے سنا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا، وہ جو کہتا ہے ہم نے اپنا دل و جان سب کچھ اس پہ قربان کر دیا ہے، بس وہ جو کہے گا وہی حق اور سچ ہوگا۔ مسلمانوں کو اب بھی ایمان ابو بکر کی ضرورت ہے، اب بھی ہمارا ایمان اس قدر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو ہم کہیں نہیں، حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کی صفات کے بارے میں، حضور کے علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ذات اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے بلند مرتبہ اللہ نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر ثابت بھی فرما دیا کہ میں نے کسی اور نبی کو یہ مقام نہیں دیا، بس محبوب آپ کو ہی دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر صحابہ کرام جمع ہوئے، ایک خوشخبری سنائی، پھر صحابہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ اور کیا کیا لائے ہیں، اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، کیا کیا عطا فرمایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہر انعام صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے نبی کا جو بھی امتی ہو وہ قبر میں جانے سے پہلے معافی مانگے، قبر سے میں جانے سے پہلے اس کو میں معاف کر دوں، یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی محبوب کے امتی کو قبر کے اندر بھی عذاب نہ ہو، اور اسی عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے محبوب کو تحفہ دیا نمازوں کا، کہ امتی فجر کی نماز پڑھے، ظہر کی پڑھے، عصر کی پڑھے، مغرب کی پڑھے، عشاء کی پڑھے، اور عشاء ٹائم ایسے پاک صاف ہو کر سو جائے جیسے کوئی کپڑا دن میں 5 مرتبہ دھویا جائے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے نا، امام ابو داؤد آپ نے ذکر کیا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، ایک نہر سے گزر ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ارے صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر تم میں سے کوئی شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گناہ، کوئی داغ باقی رہ جائے گا، کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 5 مرتبہ نہائے غسل کرے اس کے جسم پہ تو میل کا نام و نشان تک نہیں ہو سکتا، صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا اس کا جسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بالکل اسی طرح تم میں سے جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھے گا نا، رات کو اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر سوئے گا۔ تو یہ تحفہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، مگر ہم نے اس تحفے کو کس قدر بھلا دیا ہے، کس قدر پسے پس ڈال دیا۔ اب دیکھیں مسجد میں جمعہ والے دن مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن جمعے کے علاوہ جو ہے وہ نمازوں میں لوگ نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بتائیں ہم کس سے محبت کرتے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ آ کر تحفہ دے، ہم کیا نہیں لینا؟ وہ محبت کتنی دیر برقرار رہے گی؟ کمزور پڑ جائے گی، آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گی، رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ محبوب کہے گا نہیں، جب تجھے میرا تحفہ ہی قبول نہیں تو پھر محبت کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ بھیجا، محبوب کے ہاتھ میں بھیجا اور ہمارے پاس پہنچا، ہم اس تحفے کو پسے پس ڈال کے نہ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں نہ اپنے محبوب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر قرب محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرب مصطفیٰ یا قرب خدا چاہتے ہیں ہم، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا تحفہ نماز اس سے حد سے زیادہ پیار کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنا پڑے گی۔ معراج کو ماننے والے کے لیے لازم ہے کہ معراج کی رات دیے جانے والے تحفے سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اذان ہو تو وہ مسجد کا رخ کر لے، آ جائے نماز کی طرف۔ تو گرامی قدر، یہ نماز اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا تحفہ ہے، اگر ہم اس سے محبت نہیں کرتے گویا ہم حضور کی معراج والی رات کی عظمتوں کو نہیں مان رہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت جہاں بھی ہوں، جہاں بھی نماز کی پابندی کریں۔ بس ایک مقولہ یاد رکھیں کہ جان جائے تو جائے پر نماز نہ جائے، بس یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم مریں کم از کم ایسا ہو کہ ہم نے نماز پڑھی ہو پیچھے والی۔ قبر میں جائیں تو فرشتے جب سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما دیں، فرشتے تمہیں نہیں پتا کہ یہ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ اگر میری نماز پڑھ کے آیا ہے تو مجھے مانتا ہے تو پڑھ کے آیا نا، اور نماز کے اندر اس نے میرے محبوب کو کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب کو سلام بھیج رہا ہے، اس کو مانتا ہے تو سلام بھیج رہا ہے نا۔ اور نماز کے اندر اس نے کہا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو جب اس نے معافی مانگ لی ہے تو ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس نماز کے بعد ہماری موت، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ نماز پڑھ کے جو بندہ دنیا سے جائے واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کامل بخشش ضرور فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کامل پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ